4 شعبان پیر کے دن یہ ایک خاص وظیفہ کر لو۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، 4 شعبان اسلامی تاریخ میں ایک بابرکت دن ہے، اور اگر یہ دن پیر کے ساتھ آئے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور کئی اہم اسلامی واقعات کا دن بھی ہے، اس لیے اس دن کیے گئے نیک اعمال کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں غربت ہے یا آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آج 4 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ ناظرین، اسلامی مہینے میں شعبان المعظم کو بڑی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور اس میں بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ 4 شعبان کا دن خصوصاً اس لیے بھی اہم ہے کہ اس دن حضرت عباس علمدار کی ولادت ہوئی، جو وفاداری، شجاعت اور ایثار کی علامت ہیں۔ اس دن نیک اعمال اور عبادت کرنا اللہ کے قرب کو بڑھاتا ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین موقع ہے۔ اگر 4 شعبان کا دن پیر کے ساتھ آ جائے تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پیر کا دن بہت پسند ہے۔ یہ دن مغفرت اور برکتوں کا دن ہے۔ یہ دن رزق حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ سے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے یہ دن بڑا ہی اہم اور خاص ہے۔ روحانی ترقی اور دل کو سکون دینے کے لیے یہ دن بڑا ہی اہم ہے۔ دوستو، جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ذہنی دباؤ، بے سکونی یا خوف میں مبتلا ہو، وہ اس دن عبادت کرے اور جو وظیفہ میں بتاؤں گا یہ کر کے رب سے دعا مانگے تو انشاءاللہ میرا رب اس کی ہر دعا قبول کرے گا۔ پیر کے دن دعا کرنا، اللہ کے خاص ناموں کا ذکر کرنا، رزق میں برکت، تنگ دستی سے نجات اور جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، یا آپ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، قرض اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کو امید نہیں کہ آپ چکا سکیں گے یا نہیں، تو اس کے لیے آج 4 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ انشاءاللہ فرشتے خود غیب سے آپ کا قرض اتار دیں گے۔ پیارے دوستو، اس دن کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی پیر کے دن دعا کرتا ہے میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور بے اولادی کا طعنہ سن سن کر زندگی اجیرن ہو چکی ہے، آپ اپنی زندگی سے اکتا گئے ہیں، تو آج 4 شعبان پیر کے دن میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کر لو۔ پیارے دوستو، وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور آسان سا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی آپ کو 3 سے 5 منٹ لگیں گے۔ 3 سے 5 منٹ آج لگا لو اور پورا سال خوشیاں، برکتیں، رحمتیں، رزق آپ کے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، پیر اور جمعرات کے دن کیے گئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں عبادات، استغفار اور دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 4 شعبان کا دن نیک اعمال، عبادات اور دعا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ دن اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکتیں سمیٹنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ پیر کے دن کیے گئے نیک اعمال جلدی قبول ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر اور جمعرات کے دن اپنے بندوں کے اعمال دیکھ کر انہیں معاف فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جن لوگوں کے گھر میں غربت ہے، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور غربت کی وجہ سے رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، اگر آپ کے رزق میں کشادگی آپ چاہتے ہو، آپ رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر کوئی شخص مالی پریشانی، کاروباری نقصان، قرض یا بے روزگاری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو یہ دن، اس دن یعنی کہ 4 شعبان پیر کے دن میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ رحمتیں، برکتیں اس کے گھر میں لوٹ آئیں گی اور جو غربت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
بے شک دوستو جب آپ رب سے مانگتے ہیں، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی تسبیحات بیان کر کے، اللہ کے نام بیان کر کے جب آپ رب سے مانگتے ہیں تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دل کی سختی، بے چینی، غم یا ڈپریشن میں مبتلا ہو چکا ہے، آج کل بہت سے لوگ خاص طور پر نوجوان ڈپریشن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ من پسند شادی کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے، تو آج 4 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ ایک بار کر لو۔ انشاءاللہ آپ کی تمام باتیں آپ کے گھر والے مان جائیں گے، من پسند جگہ پر شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ بیٹے کا طعنہ سن سن کر تھک چکی ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی شوہر مانتا نہیں ہے، شوہر ہر وقت آپ سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، تو آج 4 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے اپنی تمام خواہشیں پوری کروانے کا دن ہے۔ آج نصیب کو لگے بند تالے کھلوانے کا دن ہے۔ آج اپنی قسمت چمکوانے کا دن ہے۔ پیارے دوستو 4 شعبان کے دن، خصوصاً جب یہ دن پیر کے دن آ جائے تو اس دن کوئی بھی مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو بھی دعا آپ اس دن مانگیں گے میرا رب آپ کی وہ دعا قبول ضرور کرے گا۔ جو لوگ کسی بھی خاص مقصد، شادی، اولاد، کاروبار یا کسی بھی پریشانی کے حل کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہو سکتا، تو آج 4 شعبان پیر کے دن آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے، اس کو کبھی مت گوائیں۔ آج کا دن 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو آج کا دن اتنا اہم ہے، اگر میں آج کے دن کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، بس اتنا کہوں گا کہ آج کا دن بڑا ہی خاص ہے۔ اگر آپ نے اس کو گنوا دیا تو پھر پورا سال پچھتاؤ گے، اور یہ دن پھر سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے گنوا دیا تو پھر یہ سال بعد آئے گا اور اس وقت تک پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں۔ اس لیے آج آپ کے پاس موقع ہے، 4 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ ضرور کر لو۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے اب خاص وظیفے کی طرف۔ پیارے دوستو وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پورا دن اور رات موجود ہے۔ آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت مل جائے آپ کر لیں۔ وقت کی کوئی قید شرط نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید شرط نہیں ہے، آپ کو جب جیسے وقت ملے آپ نے کر لینا ہے۔ وظیفے کا طریقہ سمجھ لیں، یہاں سے اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ وظیفہ کرتے آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پیارے دوستو آج 4 شعبان پیر کے دن سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر، کرسی پر یا اپنی چارپائی پر یا اپنے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، جگہ پاک ہو، اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں تو کہوں گا کہ آپ آج 4 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ کر شروع کریں، کیونکہ جب کوئی بندہ نماز والا درود پاک پڑھ کر کوئی وظیفہ کر کے رب سے مانگتا ہے تو میرا رب اس کی تمام حاجات پوری ضرور کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو آج سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ آج کے دن جو سب سے پہلے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی آسان سا ہے۔ آج کے دن سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ وظیفہ عموماً آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کی برکتوں کا، اس کی فضیلتوں کا آپ کو علم نہیں۔ اگر آپ 4 شعبان پیر کے دن استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھ کر رب سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ آج آپ نے یہ 3 عمل کر کے رب سے دعا کرنی ہے۔ پہلا عمل یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اسے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔
استغفراللہ ربی من کل ذنبی و اتوب علیہ۔ یہ آج کا آپ کا پہلا کام ہو گیا اور اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ بھی توجہ سے سن لیجئے گا، بڑا ہی اہم نام ہے، بڑا ہی اہم وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ اگر آپ نے نہ کیا تو آج کا وظیفہ ادھورا ہے اور آج کا دن آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق کو کس طرح کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ یا فتاح یا رزاق 1 بار ہو گیا، یعنی کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوا۔ یا فتاح یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان ناموں کو آج 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یا رزاق، جب آپ یا رزاق کرتے ہیں تو میرا رب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یا فتاح یا رزاق کو 313 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور اہم کام جو آپ نے کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ ادھورا ہے، یہ تیسرا کام ہے سورۃ الکوثر کا۔ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ اسے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃً عطا کی گئی تھی، اور جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر پڑھ کر رب سے مانگتا ہے، میرا رب اس کی ہر حاجت کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ سورہ کوثر آپ کی لڑ لڑ کر جھگڑ کر رب کریم سے سفارش کرتی ہے اور آپ کی تمام بگڑے کام رب سے پورے کروا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور پھر آپ نے آخر میں وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو آج کا کام مکمل ہو گیا۔ آج کا وظیفہ گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور غربت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، رشتہ دار چھوڑ چکے ہیں، غربت کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ میں لانے کو پسند نہیں کرتا، بیٹیاں گھر بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں لیکن غربت کی وجہ سے کوئی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو رزق میں برکت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے یہ وظیفہ آج کا بہترین وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو روحانی طاقت چاہیے، آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، آپ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ بے چینی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا یا آپ دل کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں، تو آج کا وظیفہ 4 شعبان پیر کے دن کا وظیفہ روحانی طاقت اور دل کو سکون دینے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ دوستو، آج 4 شعبان پیر کے دن دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آج 4 شعبان، اور یہ 4 شعبان جب پیر کے دن آ جاتا ہے تو جو بندہ بھی رب سے مانگتا ہے، میرا رب اسے وہ عطا ضرور کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ بے روزگار ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ وظیفہ ان لڑکیوں بہنوں کے لیے اتنا تیر بہدف ہے جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی۔ اگر آج ایک بار وہ یہ وظیفہ کر لیں گی تو انشاءاللہ مجھے ہمیشہ وہ دعائیں دیں گی۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بہنوں، بیٹیوں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کی زندگی بھی آج 4 شعبان پیر کے دن سنور سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔